دعائے ضرور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی امام حسین علیہ السلام کو نوبات و شاد رکھے. آمین آخیا کرو بڑے بندے دیکھے. مولا جتنے بیمار ہیں انہوں نے سے کلی عطا فرمائے. حاجی صاحب کی والدہ بیمار ہے, مولا سجاد کی بیماری میں دس میں سے کلی عطا فرمائے. تھوڑا آزادار مولا کوئی دکھ تکلیف کہنے آلے محمد اجل سے زور ہو. بھائی جان صرف اجازت سے جناب تو حمد کے لائے تیری حمد محمد, تو حمد کے لائے تیری حمد محمد, تو ذکر میں اعلیٰ تیرا ذکر علی ہے. تو حسن میں یکتا حسنین تیری شان, عصمت میں تیری زہرا اور خفی اور خلی. ان پاک ناموں میں ایک نام ہے رحمت, ایک نام تو کیا تیرا تو اسلام ہے. عبادو علی حسین تو محمد شارک درود پڑھو محمد والے محمد. میں جناب نعت سنانی میرے کو بعد صداعت و ذات شروع فرمانے, اور میں نے جو کچھ ملے ہیں نا صرف ادب جو ملے ہیں میں ہر ایک ادب کرنا ساتھوں میں دونوں بات پڑھنا شروع ہے یا پہلے پڑھنا شروع ہے. ادب جو ہے نا ان میں ملحوظ سے خاطر رکھنا چاہیے. درود پڑھو محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھو بھائی جان. انہیں بندے بیٹھے ہو اچھی سوال پڑھو اور ملک صاحب ربائی سنا رہے ہیں سلطان الانبیاء کی شان. کائنات رسول فخر موجودات وجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربائی سنا رہے ہیں پوری توجہ نا. یہ عرض و سما عرض و سما کیسے کرنے سے بنے ہیں, قدرت کے جو نائب و مدینے سے بنے ہیں. خاکی کر تعریف محمد کی کہاں تک, ارے مرسل میرے مولا کے پسینے سے بنے ہیں. تھوڑیاں دعا اب آپ لوگوں ایک ہو جناب کائنات رسول دی شان کروائی کہ واجی سرکار کا دین ہے تو سنانی بھی میں نات ہے, لیکن جڑی نات میں پڑھنی نہ تھوڑیاں دعاواں نال اوپر سائیں نے ایک قلم بھی عطا کیتا ہے
ایک اپنی مرضی نال لیکن دعا تھوڑی شامل ربائی شاعر ہے کھوجرام پوری توجہ نال اس بے حد نے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی میری گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود کو پردے میں رہا خود کو چھپانے کے لیے بس میرے سامنے تصویر محمد کر دی بسم اللہ ایک ہو سرکار دیر بھائی رحمت کی گدا بن کے تنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں چادر تطہیر میں چھنتا ہے محمد سچا جیسے غور نہ سننا حسنین علی اور فاطمہ زہرا ملے جب یہ عناصر تو بنتا ہے محمد اب آگ لوگ یہ توڑی ہیں دعا ہون شاید نات شیر 1,93,999 نبی ساڑھے سردار کیوں جناب ٹھیک ہے نا تو میں نات شیر پیش کر لگا بھائی شبیر جی ساڑھے نوڑا سینئر نے پرا بڑھے ہوئے امام حسین نے بہت زبان سے زیادہ ہے سب ہمارا اجازت ہے نا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر بسم اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے امام حسین کو سارے نبی شادر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے صدقہ حسنین کا مجھ کو سب کچھ دیا صدقہ حسنین کا مجھ کو سب کچھ دیا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے
یونس صاحب شعر سننا سرکار نے امام الانبیاء شاید امام الانبیاء یعنی انبیاء دے بھی سردار کائنات دے رسول شعر سنایا آپ کے ہیں گدا ہر ولی ہر نبی آپ کے ہیں گدا ہر ولی ہر نبی آپ کے نور سے ساری دنیا بنی آپ کی میں تعریف کروں کیسے بنا آپ کی میں تعریف کروں کیسے بنا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے شیخ سنانا پوری توجہ نہ سننا بہت سنو سن رہے ہو امام حسین کو نوباد و شاد رکھے کائنات دا رسول توڑے حالی جمع سرو درود پڑھو محمد و آل محمد حاجی صاحب سرکار نے احمد کا شعر لکھا آپ آئے کون نو مکہ سج گئے سج گئے ہویا روشن جہاں بیابا سج گئے ہویا روشن جہاں بیابا سج گئے میں گدا ہی گدا تو عطا ہی عطا میں گدا ہی گدا تو عطا ہی عطا منبع جود و سخا تیری کیا بات ہے لکھو جی جناب تہاڈی بھی وردی ہے ساریاں دی نعرہ سنو پھر جناب نے شعر سنا جی جو مچان سے کر رہے ہیں 15 بجے بیٹھے ہیں جب میں لا جی مسائب میرا ہو میں گدا ہی گدا میں بڑا پڑھ حسین بادشاہ دی عزت دی قسمیں توڑیاں دعاواں نال میں تے اپنا میں تے اس قابل ہی نہیں تانوں سنانا لیکن توڑیاں دعاواں دا اثر ہے درود پڑھو محمد و آل محمد ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ آئے کون نو مکہ سج گئے آپ آئے کون نو مکہ سج گئے ہویا روشن جہاں بیابا سج گئے میں گدا ہی گدا تو عطا ہی عطا میں گدا ہی گدا تو عطا ہی عطا منبع جود و سخا تیری کیا بات ہے بس بھائی جان نے فرمایا شعر صرف 2 شعر تھی یعنی مصائب میرا ایک ہے درود پڑھو محمد و آل محمد شہزادہ قاسم کو تیار کیتا
میری علی حسین بی بی پاک نے سارے شہید کیتے ہیں. میرے تصورات کی ذہن میرے ذہن میں ایک کم کیتا ہے کہ میں مولا دی میں دل جناب بیش اسلام میری دعاؤں میں آیا حسن دیا بھر جایا میں دی قسمتے آیا حسن دیا بھر جایا میں دی قسمتے پورا دن ودھایا میں دی قسمتے. بسم اللہ. حسین بادشاہ سوائے میں حسین نے مولا تو کوئی غم نہیں. شیر سنا لیا علی حسین نے کیڑا کام کیتا ہے پتر نو کیا دیا اٹھ قاسم تینوں میں دلاواں اٹھ قاسم تینوں میں دلاواں سونا شیرا سر تے پاواں خوش ہون زہرا خوش ہو زہرا جایا میں دی قسمتے. آخر شیر قاسم بنی را چڑے ماں قاسم دی ویلا وارے امت نے لوٹیاں پایا میں دی قسمتے. قسم ہے اس منبر پاک کی جو بھی شہید زینے سے زمین پہ آیا ہے نا اس نے کریم کربلا کو پکارا ہے. یہ اتنا نفیس ہے. امام حسن کا 14 سال کا بیٹا جب زین سے زمین پہ آیا نا تو اس نے اپنی اماں پاک کو پکارا. جو بھی زمین پہ آیا اس نے کریم کربلا کو آواز دی ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. اب حاجی ذوالفقار حسین صاحب نے ایک محنت کی ہے جو وہ دکھائیں گے. نیکسٹ تھے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد پھر سید اسماعیل حیدر صاحب وہ فضل حسین سے ہم کو مستفیض فرمائیں. کھول کے دو
क्योंकि आपको ये समंदर और ये ऊपर जमीन के जो बादल हैं वो नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये बनावटी नहीं है, ये असल तस्वीर है, मैंने इसका पता करवाया है। ये आपको नेट पे अगर आप लिखेंगे अर्थ और रीजन तो आपको ये तस्वीर बगैर इन दायरों के मिल सकती है। फिर आप इन पे जूम करेंगे ना, ये जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं तो आपको इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफा नजर आएगा, एक दफा नहीं, 12, 13, 14, 15 दफा नजर आएगा। ये आप गौर से देखें, ऊपर वाला हिस्सा जो है आपको मोहम्मद बिल्कुल साफ नजर आएगा। वो इस तस्वीर के ऊपर आप जब नेट पे जाके तो रीजन गूगल पे लिखेंगे, आपको जब ये तस्वीर नजर आएगी तो आप इस चीज को जूम करेंगे तो ये आपको मोहम्मद लिखा हुआ साफ नजर आएगा, जैसे कि हमने किया हुआ है। ठीक। और दूसरा जो है आप ये देखें, मोहम्मद इधर भी लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे करके बिल्कुल आप नेट पे जब आप कंप्यूटर पे देखेंगे ना, ये तो फ्लेक्स है ना, तो आपको फैला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मोहम्मद लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे, वो दूसरा जो है। तीसरा भी मोहम्मद इधर लिखा हुआ है, ठीक है, वो नजर आ रहा है हमें, उधर भी नजर आ रहा है। और अल्लाह ताला का नाम भी 4 या 5 मरतबा लिखा हुआ है। ये आप मतलब देखें, ऐसे लिखा हुआ है और अल्लाह ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये आपको इधर नजर आएगा, तस्वीर के इधर। जब आप नेट पे जाएंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। और फिर आपको मोहम्मद की ऐसे भी लिखा हुआ भी नजर आएगा, फिर आपको ऐसे लिखा हुआ भी नजर आएगा। ये मीम है, ये हे है, फिर ये मीम लिखा हुआ है और दाल इधर आप ये ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको कंप्यूटर पे रियल क्लियर नजर आएगा। इधर रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, या ये छोटी सी है, सीन और वाव ये लिखा हुआ है, लाम छोटा सा है, अलफ और ये अल्लाह लिखा हुआ है। आप जब कंप्यूटर पे जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह क्लियर लिखा हुआ है। ठीक। और बाद में ये आप अगर ऐसे गौर से देखें तो ये हे बनी हुई है, ठीक है, और इधर नून बना हुआ है। ठीक है, ये सीन और नून, हसन पढ़ना होता, हसन पढ़ ले, 2 नुक्ते मुझे नहीं पता क्यों ऊपर पड़े हुए हैं, जिसने हुसैन पढ़ना हुआ हुसैन पढ़ ले, जिसने हसन पढ़ना हुआ और आप अगर देखेंगे तो इधर भी छोटा सा ये लिखा हुआ मोहम्मद, ये भी कंप्यूटर पे क्लियर नजर आता है, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक। और कई दफा यानी कि इधर भी ये जो है ये इधर लिखा हुआ है, ये आपको हे नजर आ रही है इधर से, ठीक है, बीम इधर नजर आ रही है और बीम बात, जैसे कि एक मुसव्वर ने कई तरीकों से मोहम्मद लिखा हुआ। आज तक कभी भी इतनी दफा एक तस्वीर पे अल्लाह, मोहम्मद, हुसैन, हसन नहीं लिखा हुआ, और ये दुनिया में किसी ने नहीं दरियाफ्त किया, ये भी सिर्फ मैंने। और अगर शादी अगर माजरत गुजरा, और अगर एक और चीज अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको इधर 2 बाजू नजर आएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 2 बाजू नजर आएंगे, ये सर नजर आएगा और ये पर नजर आएगा। ऐसा है कि जैसे कोई फरिश्ता है जो कि ये दिख रहा है, 2 बाजू है, ये 2 बाजू है, ये सर है, ये पर नजर आएगा। ये एक ही तस्वीर के ऊपर सब कुछ है। जब आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो आपको ये हर कंप्यूटर पे नजर आएगा। आप गूगल पे जाए, अर्थ और रीजन लिखें, आपको नजर आएगा। अगर किसी के पास मैकबुक है एप्पल वालों की, उस मैकबुक के अंदर वॉलपेपर पे भी एक तस्वीर है, ये आपको मिलेगी। आप जो देखेंगे आपको सारी जगह ये मोहम्मद इसमें पास सब कुछ नजर आएगा। तो एक दफा इधर जूम करके इधर लिखा हुआ है हमने, लेकिन वो फ्लैक्स में क्लियर नहीं है। ये है फ्लैक्स, ये हे नजर आ रही है आपको, ये छोटा सा नून है जैसे कि हुसैन लिखा हुआ, फिर है इधर से है नून, ये गहरा है, नून का ये नुक्ता है। फिर आप नीचे अगर गौर से देखेंगे, कंप्यूटर पे ज्यादा क्लियर है, ये शीन लिखा हुआ और 3 नुक्ते भी हैं, और ये हे है जैसे कि हुसैन हसन शहीद लिखा हो। जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे ना तो आपको मेरी बातों का ज्यादा पता चल
تو یہ آپ اگر کسی نے مجھ سے دیکھنا ہو تو میرے پاس کمپیوٹر بھی ہے، میں آپ کو یہ دکھا دوں گا، یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مجھے یعنی کہ میں نے محرم الحرام 2014 اسی محرم الحرام میں جو میں نے غور کیا تھا کہ ایسا فلیکس پہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس تصویر میں یہ سب کچھ لکھا، اور یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ اصل تصویر یعنی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دی ہوئی ہے، ناسا نے دی ہے یا ایپل والوں نے خود اتروائی ہے، بہرحال یہ اصل تصویر ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو الحمدللہ اتنی دفعہ اس میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سامعین معظم، صاحب ماتمی آزادار بزرگ میرے اور میرے بھائی یہ کلاس معذور ہیں، جیسا کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ماتمی سنگت دعائے پاس کے زیر اہتمام سارا سال ہر ماہ کی ہر جمعرات ہر چار کی اس اضافات میں مجلس ہوا کرتی تھی اور ماتم مزور میں کربلا برپا ہوتا تھا اور اختتام مجلس لگر مولانا امام حسین علیہ السلام تقسیم کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ عزیز اس سال بھی ربیع الاول کی آخری جمعرات سے ذوالحج تک، ٹھیک ہے، اور آپ بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعاون مقصد یہی ہے کہ آپ مولا کی صفحہ صافی ہے، مولا بابا سید شہزادہ خورشید سلیمان کے ساتھ زندگی سے تبرک سے حاجی صاحب کے مولانا جی بخت میں اضافہ فرمائے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ قبلہ صاحب بھی پڑھیں گے، ہمارے پاس جمعرات ہے، بھائی صاحب بھی پڑھیں گے، عظمت صاحب، بھائی شبیر صاحب، بابا جی پڑھیں گے، اور آخری جمعرات انشاءاللہ جو آخری ہمارے ایام آئیں گی جمعرات رہے گی، اپنا قبلہ علامہ سید صاحب بھی پڑھیں گے اور کرام عباس صاحب بھی پڑھیں گے۔ آپ کے تعاون کی، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ نعرہ حیدر کلی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ جو انہوں نے قابض کی ہے نا وہ تو صاحب معجزہ ہے، وہ تو صاحب معجزہ ہے، جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جو مرضی کرتا ہے۔ میری دعا ہے مالک حاجی صاحب کو اور اس سے زیادہ ایسے واقعات، ایسے معجزات دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ سلوات پڑھے بادشاہ۔ اب بارگاہ امامت میں فضل سب کے لیے رسالت امام کے نذرانہ کی اچھا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں سیدزادہ سید خورشید الاسلام صاحب کو مبارکباد بیان کی دعوت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو السلام علیکم، یا علی مدد۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف یہ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو ہے ماتمی انجمنوں کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے عزاداری میں حصہ لیا۔ مولا ان بچوں کو سلامت رکھے جنہوں نے عزاداری میں حصہ لیا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیا، بغیر طمع اور لالچ کے پرسہ دیا۔ اور میں مومنین کا بھی مشکور ہوں۔ اور آج کا جو دن ہم حاجی گلوکار صاحب اور میں منا رہے ہیں اس لیے ہے کہ ہم پر اعتراض تھا کہ شیعہ حضرات حسین کا دن مناتے ہیں، علی کا دن مناتے ہیں، فاطمہ کا دن مناتے ہیں، حسن کا دن مناتے ہیں، محمد کا دن نہیں مناتے۔ تو یہ آج کی مجلس سرکار مدینہ کے وصال کی، آج میرے نبی کے وصال کا دن، تو ہم آج ان کا دن منا رہے ہیں۔ تو اس میں سنیے گا ضرور، مولا کا تذکرہ سنیے گا، مولا محمد مصطفیٰ کا تذکرہ سنیے گا، جن کی کہ جس شان کو شانہ زب بنی ہے، آج ان کا تذکرہ ان کی طرف سے ہم یہ ان کا دن منا رہے ہیں۔ جو ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، مکار۔ آپ نے دیکھ لیا حسن کا دن بھی منایا، حسین کا دن بھی منایا، انشاءاللہ رمضان میں مولا علی کا دن بھی مناتے رہے اسی طرح۔ تو بس چند اشعار قبلہ صاحب کی پیش خانی کے لیے۔ سارا جہان
आपके पाँव की धूल था। सारा जहान आपके पाँव की धूल था और दुनिया में सबसे आखिरी मेरा रसूल था। सारा जहान आपके पाँव की धूल था, दुनिया में सबसे आखिरी मेरा रसूल था। और किबला साहब शायद इस शेर को समझ जाएं या कुछ लोग बहक जाएं। और जन्नत में भी जलील वो होगा, खुदा कसम, गौर कीजिएगा जरा, ये और तरफ शेर है। जन्नत में भी जलील वो होगा, खुदा कसम, जिसको ना इख्तराम अली और वजूद था। क्या बात है, बुलंदर सलावत। तेरे हसनैन का सदका मैं खावा या रसूल। बस गल करके मुकदमा, तेरे हसनैन का सदका मैं खावा या रसूलल्लाह। तेरे सदा गीत मैं गावा मेरा सोना या रसूल। बारगाहे रिसालत राम में नजराना की पेश करने के लिए मेरे पास मौजूद है मेरे पास पे जनाब अल्लामा सैयद असबार हैदर नकवी ऑफिसर। मौला बुलंद तर सलावत। सलाम अलैकुम। तोहफा अज़्ज़मल्लाहु अजूरना अजूरकुम बिमुसाइब हुसैन इब्न अली हुसैन की ज़ात पे सल्लल्लाहु दुआए मार्फत। अल्लाहुम्मा अर्रफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम अर्रफ़ रसूलका। अल्लाहुम्मा अर्रफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम अर्रफ़ हुज्जतका। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बिलखुसूस में हकीर के ज़ुम्मे जो दुआएँ हैं वो दुआएँ खालिक़े अकबर की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाएंगी। तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर हो जाए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर हो जाए, मकरूरों के कब्ज़े गैब से अदा हो जाए। जिन माओ बहनों की गोदियाँ खाली है खुदावंदा मनान उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। जिनकी औलाद है वो अपने औलाद की अच्छी तरबियत कर सके। बिलखुसूस हमारे वो बुजुर्गान जो नेमत उज़्मा अदादारी की नेमत हम तक दे के गए और आज हमें नहीं है, खुदाया उनकी रूह को शाद फरमाना, उनको आला इल्लिय्यीन में जगह नसीब फरमाना। बरादर अजीज़ के इस खर्च अखराजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाना। जितने भी यहाँ मोमिनीन अपने शरई हाजात लेके आए हैं खुदाया इनकी जोलियों को भर देना। या मालिकल मुल्क जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है अज़ादारों की मुहाफ़ज़त फरमाना, इस्लाम का बोलबाला फरमाना। हमारी इन गुनाहगार आंखों को ज़ियारत इमाम नसीब फरमाना। इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। रब्बिश्रह ली
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الآحد الوحد الفرد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول صلوات میرے محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین و امام حسن و رسول مجتبی، خدا کو سلامت تا قیامت رکھے۔ اطاعت رسول موضوع گفتگو ہے، اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے، محبتیں تقسیم کرنا ہماری عادت ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہم کرتے ہیں، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ لوں کہ حسین کا مزاج محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ محترم سامعین، اس وقت دنیا اسلام میں جتنی بھی دوریاں ہیں یہ ساری پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مجھے بھی احساس ہے کہ رات کافی ہو چکی ہے، کیونکہ 5 بجے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، اب 11 بج رہے ہیں۔ خدا آپ کی بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ وقت گزارتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ روایات میں جملہ ملتا ہے کہ وہ وقت جو آپ مسجد میں بیٹھ کے گزاریں گے، اگر آپ کی 63 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، آدھا گھنٹہ آپ ایک نماز میں مسجد میں گزارتے تھے، یعنی کہ دن میں 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے گزارتے تھے، اس ساری زندگی میں وہ جتنا ٹائم بنے گا وہ سارا ٹائم جو کلن ہو جائے گا اس کا حساب نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ آج یہ جتنی خرابیاں ہیں یہ ساری پیغمبر اسلام سے کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، نماز سبھی پڑھتے ہیں، توجہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں چند ایک چہرے پڑھ رہا ہوں، مگر میں نے بھی بڑے آرام سے پڑھا۔
جی کہ نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، بیت اللہ کے حج کا شوق سب کو ہے، جس کو استطاعت ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ حج کا رہتا ہے، جس کا شوق عمرے میں ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ چلو جی حج تو نصیب سے ہوگا مگر عمرے کے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں میں عمرے پہ چلا جاؤں، وہ عمرے پہ جاتا ہے۔ آج جو بھی شخص آئے جس سے پوچھو کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، قانون مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، توجہ ہے، شریعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کر رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج اگر ہر کسی کا نعرہ یہ ہے کہ بھائی اقتدار میں آ کے کیا کرو گے کہ جی میں اسلام لاؤں گا۔ چلیں یہاں اسلام سے ایک بات یاد آ گئی کہ یہاں ہمارے پاکستان سے ایک وفد ایران میں چلا گیا، ہمارے اس وقت جو جنرل تھے صدر صاحب ضیاء الحق، وہ جب ادھر گئے اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خمینی صاحب کوئی بہت بڑے محل میں رہ رہے ہوں گے، جی وہ بڑی کوئی ان کے ساتھ وہ کوٹی ہوگی۔ جب گئے تو آج بھی خمینی صاحب کا گھر قم میں موجود ہے، کچا مکان تھا، اندر گئے تو سب پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ پورا وفد تھا۔ خمینی صاحب خود اٹھ کے جا کے چائے بنا کے لا کے ان کو بھی دی، دیکھ کے پریشان ہو گیا، بڑی ہمت سے ایک جملہ بولتا ہے، مترجم نے ترجمہ کر کے آغا روح اللہ کو بتایا کہ یہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی ایسا چیز کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جس سے میں پاکستان میں اسلام نافذ کر لوں۔ تو آغا نے دیکھ کے بڑے غصے سے نا اس کی طرف یوں دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں تو پاکستان کی بات کر رہا ہے، پہلے یہ جو 5 فٹ اور چند انچ کا تیرا قد ہے نا پہلے اس میں اسلام نافذ کر لے۔ تو جسے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کرو گے کہ جی میں اسلام لے کے آؤں گا، اگر ہر کسی کا منشور یہ ہے کہ میں اسلام لاؤں، میں قانون اسلام بناؤں، میں ہر کام اسلام کے مطابق کروں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ توجہ، آج بھائی کا گلا کیوں کاٹ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی عبادت گاہ پہ حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا حق کیوں کھا رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، میں سمجھا کر آرام سے بات کروں کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جو ہم نے اس پہ ریسرچ کی یا دیکھا یا سنا یا پڑھا تو مجھے اقبال کا ایک شعر میں نے شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ بتائیں گے اس شعر کو کہ اقبال نے یوں کہہ لے کہ کم و بیش سے 70 یا 80 سال پہلے ایک شعر کہہ گیا کہ اقبال نے کہا تھا برق خیبر سے ہے یہ مارکا دین و وطن، برق خیبر سے ہے یہ مارکا دین و وطن، کیا اس زمانے میں کوئی حیدر بھی ہے؟ کہ اقبال نے کہا کہ وہ اس وقت کا خیبر تھا جو حیدر نے اکھاڑا تھا، یہ اس وقت کا خیبر ہے، اس کو بھی فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کی ضرورت ہے، اس کو بھی فتح کرنے
کرنے کے لیے کسی حیدر کی ضرورت ہے؟ تو میرے محترم کیا وجہ ہے؟ یہ حیدر کا آستانہ کیوں سبب بنا، کیوں وجہ بنی؟ شاید کہ اسی لیے وجہ بنی کہ نبی نے بھی کہا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے، جس نے خیرات لینی ہے وہ در پہ آئے۔ اگر در پہ آؤ گے تو خیرات ملے گی، اگر حیدر کے آستانے پہ آؤ گے تو پھر نماز بھی ملے گی، جی پھر روزہ بھی ملے گا، پھر حج بھی ملے گا، پھر زکوٰۃ کا طریقہ بھی ملے گا، پھر عزت بھی ملے گی، پھر شرافت بھی ملے گی، توجہ، پھر شرافت بھی ملے گی، پھر قانون بھی ملے گا، پھر منشور بھی ملے گا، پھر دستور بھی ملے گا۔ اگر حیدر کے در پہ آؤ گے پھر نظام مصطفیٰ بھی ملے گا، مقام مصطفیٰ بھی ملے گا۔ کیوں کہ جو ملتا ہے اس دروازے سے ملتا ہے، اس لیے کہ اس دروازے سے کبھی آفت نہیں ملی، توجہ نہیں کرتے، اس دروازے سے کبھی کوئی آفت نہیں ملی، عافیت ہی ملی ہے۔ کیوں عافیت ملی ہے؟ کہ اس گھر میں حسین رہتا ہے۔ جہاں پہ حسین ہوگا وہاں پہ آفت نہیں ہوگی، عافیت ہوگی۔ صلوات پڑھیے ذات حسین پہ۔ تو میرے محترم، یہ جو آیہ مجیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی تیسرا سپارہ ہے، آل عمران صورت ہے، 31 نمبر یہ آیہ مجیدہ ہے کہ قل ان کنتم، قل کہہ دو، عمل کر دو، ان کو کہہ دو، ان تک پہنچا دو۔ ایسا توجہ، قل تم کہہ دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب، اے میرا مصطفیٰ، اے میرا مجتبیٰ، اے میرے کملی والے، تم ان کو کہہ دو، ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو، تم کہتے ہو، اگر تمہارے دل میں ارادہ ہے تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا، اگر تم یہ نعرہ بلند کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ ہے، اگر کر رہے ہو تب بھی، اگر ارادہ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے تب بھی، شاید آپ بھی تھکے ہوئے آج لگ رہے ہیں اور تھوڑا سا موضوع بھی سنگین ہے میرا خیال، جی اگر تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے، یا تم دعوی محبت کرتے ہو، تو اے میرا رسول ان کو کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، کہ بس تم میری اتباع کرو۔ میں کہتا ہوں شاید یہ اللہ کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ اللہ کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، تھوڑا سا سامان لے لیا، شہر شہر جا کر، بستی بستی جا کر، کریا کریا جا کر، گلی گلی میں جا کر جو اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے کہا اے میرا حبیب ان کو کہہ دو کہ میرے تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے
مجھ محمد کی اتباع کر لو. قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر کہا اطیعوا اللہ، ان کو کہو کہ اللہ کی اطاعت کر لو ورسول، اور رسول کی. اب میرے محترم میرے بھائی، یہاں پہ دو جو ہے وہ لفظ، دو جملے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. شاید ادھر ہی بات ختم کر دوں گا. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. یہی اگر سمجھ لیا تو انشاءاللہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اطاعت اور اتباع. اب جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ جہاں سے پیدل چل کر حج بیت اللہ کریں اور حج کرتے کرتے پیدل جاتے مر جائیں، اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ میں راضی ہو گیا. جی، اگر آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میں راضی ہو گیا. آج کہتے ہیں جی رضی اللہ، اللہ راضی ہوا. میرے محترم، کیسے پتا چلے گا کہ اللہ راضی ہوا؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کی اتباع کرو. اگر اتباع رسول کرو گے، رسول کو راضی کرو گے، تو اللہ راضی ہو جائے گا. اب اللہ کی ہے اطاعت، اللہ ہے وحدہ لا شریک، اللہ کی ہے اطاعت، اللہ کی اتباع نہیں. رسول کی ہے اطاعت بھی اور رسول کی ہے اتباع بھی. اطاعت کہتے ہیں قول کو، اتباع کہتے ہیں فعل کو. جی توجہ، اطاعت کہتے ہیں قول کو، حکم مان لینا ہے اطاعت. جیسا وہ فعل کرے اس طرح کر لینا ہے اتباع. اب رسول اتباع میں ہے وحدہ لا شریک. رسول کی اتباع میں کوئی شریک نہیں. اللہ ہے وحدہ لا شریک، اس کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کیوں نہ کہہ لوں کہ اطاعت ہے حکم کی اور اتباع ہے نقش قدم کی. اتباع ہے نقش قدم کی. جس کا نقش قدم ہی نہیں، اور مسلمان ہو جاؤ، جس کا نقش قدم ہی نہیں، جس کا برادر کہہ رہے ہیں قدم ہی نہیں. چلو اگلا جملہ معراج کے لیے کہہ دوں کہ اگر کسی کے ہاں قدم ہے تو وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. اگر قدم کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں وہ قدم جہنم میں جائے گا. جی تو جو قدم جہنم میں جائے، ہم ان قدموں کی اتباع نہیں کرتے. ہم ایسے قدموں کی اتباع نہیں کرتے، ایسے قدموں کے پیچھے پیچھے ہم نہیں چلتے. میرے محترم، اب اتباع کرنی ہے تو رسول کی کرنی ہے. اب دیکھنا ہے، پھر بات ذہن میں ہے نا کہ حکم کو مان لینا ہے اطاعت، اور اس جیسا فعل کرنا ہے اتباع. چلیں جی نماز پڑھتے ہیں سر مگر یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ
اتباع نہیں کی، کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسلے والے اس طرح پڑھاتے تھے، یہ فلاں مسلے والے حج کرتے ہیں، قربانی سارے کرتے ہیں۔ بابا اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کی اتباع کرو۔ اب اتباع محمد کرنی ہے تو محمد چلتے بھی تھے، محمد کھاتے بھی تھے، توجہ ہے، محمد کھاتے بھی تھے، محمد بولتے بھی تھے۔ شان رسالت سننے والوں، محمد مسکراتے بھی تھے۔ آج کے دور میں تو کوئی اپنی چال نہیں بتا سکتا کہ اس کی چال کیسی ہے۔ تو آئیے مسلمان شیعہ سنی بھائیوں، کوئی ایسا شخص ڈھونڈو کہ اگر محمد علیہ السلام نے کھانا بھی کھانا ہے، اگر کوئی ایسی چیز بنی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں آج اس کے ساتھ مل کے کھاؤں گا۔ جو اللہ کو بھی پسند ہوگا اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، جو اس طریقے سے کھائے گا کہ رسول سے پہلا نوالا نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھے گا تو اس طریقے سے پڑھے گا تو جو کہ اگر پاؤں میں سے تیر بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے۔ میرے محترم، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنے ہیں، قدموں پہ چلنا ہے۔ اور دنیا والوں، آج کے دور میں تو کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا۔ تو آؤ ڈھونڈو نا کسی ایسے اتباع کرنے والے کو کہ جب وہ سوئے، اب نبی علیہ السلام اتنی نورانی شخصیت ہے کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ اے لوگوں، اگر میری سوئی گم ہو جاتی ہے نا تو میں عائشہ صدیقہ نبی کے نور، چہرے کے نور سے وہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ اس نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے، نبی کے چہرے سے سوئی بھی مل جاتی ہے۔ اب دیکھو کوئی ایسا کہ نبی کہیں کہ علی آج ہمارے بستر پہ سو جاؤ، جب پوچھا جائے یا رسول اللہ خیریت ہے، کہا آج ہماری جان کو خطرہ ہے، کہا اے اللہ کا رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہا حالی تم سو جاؤ گے میں محمد بچ جاؤں گا۔ جب یہ سنا، میں کہتا ہوں آج کے دور کا کوئی مفتی ہوتا، کوئی ملا ہوتا، وہ کہتا اے اللہ کا رسول میں تو ساری رات قرآن پڑھتا ہوں، میں تو ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا رہتا ہوں، سو کیسے جاؤں؟ بلکہ کہتا نہیں، کہنے والا ایک ایسا تھا سننے والا کہ نماز پڑھ رہا تھا، جب اس کو بلایا تو وہ نہ آیا، دوسری آواز دی، تیسری دی، جب نماز ختم کر لی تو پھر آیا، کہا جی یا رسول اللہ، کہا کدھر تھے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا وہ بدبخت تجھے بلا کون رہا تھا؟ تجھے بلا بھی کون رہا تھا؟ جس نے نماز کا حکم دیا ہے
کہا اے علی سو جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کے چہرے سے نور نکلتا ہے، اگر بستر پہ سونے والا کوئی ایسا ہوتا کہ وہ نور نہ نکلتا، کہ وہ نور نہ نکلتا، جب سویا تو ایسے سویا کہ 40 تلواریں ارد گرد ہیں. یقین کریں اگر ادھر ابھی کوئی ایک بندہ رائفل والا آ جائے نا تو کسی کو نیند نہیں آئے گی. تو جس کو پتا ہو کہ باہر تلواروں والے ہیں مگر وہ سو جائے اور سوئے بھی ایسا سکون کی نیند سو جائے، اتنا آرام سے سوئے کہ جب آنے والا آئے چادر اٹھائے وہ آ کے پوچھے کہ آئینہ محمد. اب اگر یہ کہہ دے کہ محمد چلے گئے تو نبوت کو خطرہ، اگر یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تو امامت کو خطرہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری. اب نبوت کو خطرہ ہوتا ہے اگر کہہ دے ادھر گئے ہیں. اگر کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تو علی جھوٹ نہیں بول سکتے. آگے سے جواب سنو گے. کہا کیا مجھے دے کے گئے تھے؟ کہا کیا مجھے دے کے گئے تھے؟ وہ محمد چلے گئے. میں کہتا ہوں دنیا والوں، شان رسالت لکھنے والوں، شان رسالت لکھتے ہیں. کب لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. میں نے سارا موضوع سمیٹ دیا ہے، بڑا جلدی میں آ گیا ہوں. میں کہتا ہوں وہ دنیا والوں کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی تو کہہ رہے ہیں کن تو نبیًا آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی ہوا اور مٹی کے درمیان تھا. تو یا نبی اللہ آپ کب سے نبی تھے؟ کہا نہ کب تھا نہ جب تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. کہا نہ کب تھا نہ جب تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، نہ کہا نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ روشنی تھی نہ پہاڑ تھے نہ دریا تھے نہ پھولوں کی چہک تھی نہ گلیوں کی کٹر تھی. کہا کچھ بھی نہ تھا، ایک وہ تھا اور ایک میں تھا. کہا ایک بنانے والا تھا اور ایک میں بننے والا تھا. اچھا تو میرے محترم یہ کہتے ہیں کہ جی 40 سال کے بعد نبوت ملی. بابا یہ اطاعت اور اتباع کو ملا لو، جملہ اگر سمجھ لو تو یہ اطاعت اور اتباع یعنی کہ یہ قول اور فعل کو ملا لو تو سیرت بنتی ہے. نبی تو 40 سال اپنی سیرت دکھاتے رہے. 40 سال تک اپنی سیرت دکھاتے رہے اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ پہلے کر لیتے، پہلے کر لیتے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی جس معاشرے میں رہ رہے تھے وہ معاشرہ تھا جاہلوں کا. جس معاشرے کا سردار ہی حاجی صاحب، جس معاشرے کا سردار ابو جہل ہو
40 साल तक कोई ऐसा इल्म वाला मिला नहीं जिसके सामने ऐलाने नबूवत करते। अब जब मिल गया तो ऐलान कर दिया। जब ऐलान हो गया, जब उसी के सामने ऐलान करके बता दिया कि मैं जहलों में कुरान नहीं पढ़ता था, मुझे आलम की जरूरत थी, आलम मिला ही अब है। मेरे मोहतरम, ये इत्तबा करने वाला अली वो था कि जब ये सोया तो इतने सुकून से सोया, इतने आराम से सोया कि सारी रात सोया। अली का सोना था, कहा कि वो अली जो सारी रात में हजार रकत नवाफिल पढ़ता, आज जब आराम से सोया, इस सोने वाले का सोना अल्लाह को इतना पसंद आ गया। वाले को कहा जा सारी खुदाई तेरी। जी, इस सोने वाले का सोना, कहा जिब्राइल जा के सोने वाले से पूछ सोने की कीमत क्या सोना बेचेगा। जब जिब्राइल आए, आके देखा वो गहरी नींद सोया हुआ था। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सोया हुआ है। कहा ऐसे न जगाना। कहा अल्लाह कैसे जगाऊं। कहा जिब्राइल, ये तेरे काफूर के होंठ किस लिए बनाए। इस सोने वाले के कदमों का बोसा ले ले, ये उठ जाएगा। नारायण हैदरी। जब काफूरी होंठ अली के तलवों में लगे, अली उठे। जब अली उठे तो कहा ऐ अली, अल्लाह कह रहा है सोना बेचोगे, सोना बेचोगे। अब कहा जिब्राइल तुझे चाहिए ही अल्लाह को। कहा ये सोना अल्लाह को चाहिए। अली ने कहा है अल्लाह, तुझे तो सोना तू तो पहनता ही नहीं है, तूने सोना क्या करना है। कहा अली तेरा सोना देख के मेरी हूरें मचल गई हैं, मेरी हूरें कह रही हैं ऐ अल्लाह हमें अली के सोने का जेवर बना दे। अल्लाह हमें अली के सोने का जेवर बना दे। कहा अच्छा अल्लाह। कहा अली बोल क्या कीमत। अब अली ने देखा खरीदार आम नहीं है, ताजर बड़ा ऊंचा है, ताजर बहुत बुलंद है, बहुत सरमायत वाला है, बड़ा मालदार है। कहा अल्लाह जो तेरी मर्जी वो दे दे। वाह वाह कहा जो तेरी मर्जी वो दे दे। कहा ऐ अली ठीक है, आज से जान तेरी है, मर्जी मेरी है। आज से जान तेरी है, मर्जी मेरी है। मेरे दोस्तों, ऐसी इत्तबा की रसूल की कि रसूल की इत्तबा ऐसी की। अब अल्लाह ने कह दिया कि अतात मेरी भी करो, मेरे रसूल की भी करो और उलल अमर की भी करो। मेरे मोहतरम, अब इत्तबा इस तरीके से करो कि वो अल्लाह राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, यही रसूल कायनात हैं। आखिरी वक्त जब नजदीक आया ना, रसूल कायनात ने मदीने के चंद लोगों को इकट्ठा किया। जब इकट्ठे हुए ना तो रसूल कायनात ने कहा ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैं रसूल तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं।